الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله العظيم۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان کا 9واں روزہ ہے اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ ہم 9ویں سپارے میں سورۃ الاعراف میں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایات کے احکامات بیان فرمائے ہیں ان کا انشاءاللہ خلاصہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم جن بدعملیوں میں مبتلا تھے ان کا تذکرہ فرمایا، اور مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت ہے اس میں کہ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جو ان کو ان کی بری عادات سے روکتے تھے، اور وہ ان کی بری عادات سے باز نہیں آئے، جس کے بعد وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، جس میں فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی مرتبہ اپنے اوپر آنے والے عذاب کی ٹل جانے کے لیے دعا کی درخواست کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور بالآخر وہ وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وہ اپنے قوم کو لے کر وہاں سے نکلیں، اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور بالآخر وہ سمندر میں غرق ہوا۔ یہ تمام واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی طرف سے پیش آنے والی جو سرکشیاں تھیں ان واقعات کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر کے سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے ایک غلط راستے کو اختیار کیا، جس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف نے ان کی پکڑ اور سرزنش فرمائی۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہمیت کے ساتھ یہ بات بھی بیان فرمائی، اور مخاطب وہ قبائل ہیں اور وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ کی بستیوں میں قبائل میں آباد تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، جو لوگ اس رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پیچھے چلیں، ان کی پیروی کریں، اتباع کریں، اور یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر وہ اپنی کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال بتلاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان کے لیے حرام بتاتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دیتے ہیں جو کہ ان کے اوپر لدے ہوئے تھے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے اوپر اتارا گیا ہے، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو ان اہل کتاب کو دو نصیحتیں اہل کتاب کو کئی بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے تو وہ لوگ ہدایت کے راستے پر ہوں گے۔ اگر وہ عناداً ان کی سرکشی کریں گے اور ان کی نافرمانی کریں گے، سازشوں میں شریک ہوں گے، مشرکین کی پشت پناہی کریں گے اور مشرکین کی مدد کریں گے، اور مسلمانوں کے خلاف جو دیگر جماعت ہیں ان کا تعاون کریں گے، تو آخرت میں ان کی اللہ رب العزت کی یہاں پکڑ بھی ہوگی، اور وہ کفر کے راستے پر بھی ہوں گے، اور وہ ناکام اور نامراد بھی ہوں گے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی حکم بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ غور سے سننا چاہیے۔ جب خاموشی کے ساتھ غور سے تلاوت سنی جاتی ہے تو اس کا جو اثر ہے، اس کی جو تاثیر ہے، وہ انسان کو روحانی طور پر دل پر محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس کو غور سے سنتا ہے تو اس کے لیے عمل کا داعیہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور عمل کا داعیہ دل میں جب پیدا ہوتا ہے
تو اس پہ انسان کو اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کی اس داعیے کے پیدا ہونے کے ساتھ انسان کے لیے اس چیز کو عمل کے بہتر ہونے کا اور انسان کے لیے اخلاق اور اعمال کی اصلاح کا اللہ رب العزت اس کو سبب بنا دیں گے۔ تو قرآن کریم کی آیات ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ احکامات بھی بیان فرمائے، یہ واقعات بھی بیان فرمائے، دعا کے آداب بیان فرمائے کہ انسان کو دعا مانگتے وقت دعا کو خفیہ مانگنا چاہیے، اور اسی طریقے سے گریہ وزاری اور تضرع ہونا چاہیے دعا میں، اور یہ دعا کے آداب ہیں، ان تمام دعا کے آداب کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہوں، اور ہم ان آداب کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے جہاد کے واقعات اور اس سے متعلق احکامات کو اور واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے مومنین کی کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے، اور وہ صفات یہ ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ایمان والے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ڈر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا، اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ مومنین کی صفات ہیں، اہل ایمان کی صفات ہیں جن کو تعریفاً یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور تعریفاً بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے عمل کو درست کریں، اور ہم خود بھی اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ جب ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہو تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور جب ہمارے سامنے یہ آیت پڑھ کے سنائی جائیں تو ان کی تاثیر اور ان کا اثر ہمارے دلوں پر محسوس ہو، اور ہم اس کا رعب اپنے دلوں پہ محسوس کریں۔ تو یہ قرآن کریم کی بار بار تلاوت سے، اس کے معانی پر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیات ہم سب کو عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی انہیں آیات میں اللہ رب العزت نے ایک تنبیہ کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں حسب استطاعت اپنے اپنے حلقے میں اور اپنے اپنے سرکل میں اس کا فریضہ انجام دے۔ چنانچہ ہر شخص کے گھر کے سربراہ کی حیثیت سے لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں میں، گھر کے لوگوں میں نصیحت کی باتوں کو عام کرے۔ ادارے کے اندر اگر کوئی شخص کسی ذمہ داری سے وابستہ ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ ادارے کے اندر اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے، اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت نے ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے تو جس حلقے میں اس کے اوپر جو ذمہ داریاں لازم ہیں تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں اور جو لوگ اس کی بات کو قبول کر سکتے ہیں، اس کی بات کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کو نیکی کی طرف متوجہ کریں۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آنے والے اس آزمائش سے اور امتحان سے اپنی پناہ مانگو، بچو، کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس آزمائش کا فیصلہ ہوگا وہ تم میں سے صرف ظالموں کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ وہ ان لوگوں کے اوپر بھی آئے گا جو لوگ ظالم نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اس ظلم کے ختم کرنے اور اس ظلم کے کم کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جو لوگ ظالم ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، ظلم کے معاون بن رہے ہیں، ہم ان کو اس ظلم سے روکنے میں اور ان کو نصیحت کرنے میں اپنے استطاعت کے مطابق اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ تمہارے لیے تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، فتنہ ہے۔ اور امتحان اور فتنے کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کے اندر کھو کر غافل ہو کر انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے۔ مال میں اور اولاد میں انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے امتحان ہے، فتنہ ہے، تم ان میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کا حکم مت بھولنا بلکہ ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنا ہے اور ان کے حقوق اس انداز میں ادا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مال کے اندر اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، اس مال میں جو حق اللہ رب العزت نے متعین فرمایا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرتا، اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مستحقین کے اوپر خرچ کرتا ہے،
اور اسی طریقے سے اس مال میں جن جن لوگوں کے دیون وابستہ ہیں ان کا دین وقت پر ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ مال چونکہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والا نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اولاد اگر مطیع ہے، فرمانبردار ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والی ہے، عبادات کے اوپر عمل کرنے والی ہے، نیکیوں کے اوپر قائم ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ خدا نخواستہ گناہوں کے اوپر نہیں ہے اور بری باتوں کے اوپر وہ عادی نہیں ہے اور والد کی طرف سے، گھر کے بڑوں کی طرف سے مستقل ان کو نیکی کی تلقین کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ ایسی اولاد بھی ولد صالح ہے، صدقہ جاریہ ہے اور انشاءاللہ اس ولد صالح کی اس نیکیوں کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ولد صالح کو ذخیرہ بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کو نیکی کے درجات کے اندر اضافے کا سبب بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔